جو ان کے کہنے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ صادق سنجرانی کا ستارہ جنرل فیض کے ستاروں کے ساتھ ہی چمک رہا تھا۔ ستم ظریفی کی حد یہ ہے کہ صادق سنجرانی نے جنرل فیض کے عروج سے تو فائدہ اٹھایا ہی تھا، ان کے زوال کا فائدہ بھی سنجرانی صاحب کو پہنچا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو پاکستان سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے۔ سابق جنرل فیض حمید کو تحریک انصاف کی حکومت کا پشت پناہ اور محافظ بھی سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس میں صداقت کتنی ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ نومبر 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنے پر غور و فکر شروع ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے فوائد و نقصانات پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کی حکومت گرانے کی کہانی شروع کی گئی تھی۔ یہ کہانی کیا تھی؟ لطیفہ تھا۔ جناب فیض حمید کی سیاسی جہالت اتنی تھی کہ ان کے ماتحتوں نے کھلے عام ہی عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم کر کے نئے الیکشن کی باتیں شروع کر دیں۔ آخر کار جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع تو مل گئی، مگر عمران خان اسی دن سے ناپسندیدہ قرار پا گئے۔ میں ان دنوں روزنامہ دنیا میں کالم لکھا کرتا تھا۔ میں نے 13 نومبر 2019 کو چھپنے والے کالم میں عرض کی تھی کہ اس حکومت کا چلنا محال ہو چکا ہے اور اس کے دوست ہی اسے گھر بھیج دیں گے۔ وہ منصوبہ اگر روبہ عمل رہتا تو مارچ 2020 میں دوبارہ الیکشن ہونا تھے، مگر ہوا یہ کہ کرونا وائرس اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ چین سے اس وائرس کے پھیلاؤ کی خبریں آنے لگیں اور پاکستان میں بھی اس کے مریض سامنے آئے تو بات کسی اور طرف چل نکلی۔ اس وائرس کے ابتدائی خوف نے سیاست کو پیچھے چھوڑ دیا اور پاکستان کے سبھی ادارے اس سے نمٹنے میں لگ گئے۔ عمران خان کو کچھ وقت مل گیا۔ جیسے ہی کرونا کی وبا ختم ہوئی تو کھیل وہیں سے شروع ہو گیا اور آخر کار عمران خان کی حکومت گھر بھیج دی گئی۔ سابق جنرل فیض حمید پر عمران خان کے نزدیک ہونے کا الزام بھی لگتا رہا ہے، اور یہ الزام بھی کہ انہوں نے عمران خان کے لیے صحافیوں پر سختی کی تھی۔ اس بارے میں عمران خان نے ہمیشہ انکار ہی کیا، لیکن وہ بھی صحافیوں پر سختی کے الزامات کی زد میں ضرور آئے۔ بہرکیف فیض حمید نے کچھ صحافیوں کو دھمکایا تھا اور کچھ کے پروگرام بند کروائے تھے۔ ان میں سے ایک صحافی جو آج کل ان کی مذمت میں سب سے آگے ہیں، کسی کے کہنے پر جنرل فیض سے تعلقات خراب کر بیٹھے تھے، لیکن جلد ہی وہ صادق سنجرانی کے ذریعے معافی تلافی کرنے لگے، جو عملاً فیض حمید کے فیض سے ہی سب کچھ بنے تھے۔ جب جنرل فیض ریٹائر ہوئے تو یہی صاحب اپنی کٹی ہوئی انگلی دکھا کر خود کو مجاہد صحافت کہنے پر مصر ہیں۔ اسی طرح ایک جج صاحب بھی میدان میں آئے، انہوں نے خود کو شہید انصاف قرار دیا اور آخر کار وقت بدلنے پر ایک جز وقتی ملازمت ہی ان کی تالیف قلب کا سبب ہو گئی۔ مبینہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ بھی متاثرین فیض میں شامل تھے۔ پھر اس شخص نے جنرل فیض سے بدلہ دستور و انصاف کا تیا پانچا کر